انہیں جب خلق کیا ہے، انہیں جو بھیجا ہے. کیونکہ اگر ہماری معلومات اور انفارمیشن صرف سنی سنائی ہوگی تو یقیناً ہمارے عقیدے کمزور ہو جائیں گے. اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے عقائد کا مطالعہ کریں، اس کا مباحثہ کریں، بحث کریں کہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ اصل میں ہیں کیا، اور اپنے عقائد پر قائم رہنا ہر کسی کا حق ہے. ہم اپنے عقائد پر قائم رہیں، اور جب ہماری معرفت یقین میں بدل جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہمارے عقیدے سے ہٹا نہیں سکتی. تو اس کی پہچان ضروری ہے، ہم توحید کو پہچانیں کہ توحید کیا ہے، اور وہ توحید کہ جس نے اپنے اس نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اپنے مختص بندوں کو بھیجا، وہ کون ہے، کیوں وہ ایسے بندے تھے کہ جن کے سوا کوئی اور اس پیغام کو آگے نہیں بڑھا سکتا. خود یہ بہرحال گفتگو بہت وسیع ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو جس طرح ہو سکتا ہے خلاصتاً آپ کی خدمت میں عرض کروں. پروردگار خالق ہے کائنات کا، پروردگار بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کو کیسے رکھنا ہے. کوئی بھی کمپنی جب کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو وہ بہتر جانتی ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. اگر آپ کوئی بھی مشین، کوئی بھی الیکٹرانک، کوئی بھی چیز ڈیوائس لیتے ہیں اور اگر آپ اس کی بکلیٹ کے حساب سے اسے استعمال نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خراب ہو جائے، اور کمپنی بھی اپنی گارنٹی آپ کو نہیں دیتی ہے کہ اگر آپ نے اس طرح اس کو استعمال نہیں کیا. چھوٹی ہی انسان کی زندگی میں چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر کوئی چیز نہیں آتی ہے تو انسان اس کو سیکھنے کے لیے بھی پوچھتا ہے کہ کمپنی نے بنائی کیسے ہے. تو انسان آہستہ آہستہ رشد کر رہا ہے، اس کی ذہن کی ارتقاء ہو رہی ہے، ترقی کر رہا ہے، اپنے لیے چیزوں کو حاصل کر رہا ہے. لیکن انسان اپنی ظاہر کی وجہ سے جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی ترقی کر لے، وہ اپنے مادے کو صحیح کر سکتا ہے یا مادے کی چیزوں کو ڈیزائن کر سکتا ہے. مگر یہ جو پروڈکٹ ہے جسے خدا نے کریٹ کیا ہے، یہ مادہ اور روح کا ملاپ ہے. یعنی یہ مرکب ہے ایک مادے کا اور ایک تجرد، یعنی ایک دوسری چیز ہے جس کا تعلق مادے سے نہیں ہے. ان دونوں کو جوڑتا ہے تو پھر انسان بنتا ہے. اب ظاہر کے لیے تو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں کپڑے کیسے ہوں، آرام کیسا ہو، سکون کیسے کرے، خوب زبان کے ذائقے کی لذتوں کو کیسے لے، لیکن روح کی ارتقاء کو انسان ڈیزائن نہیں کر سکتا. اب اس کو کیسے چلائے؟ کوئی انسان نے اپنے حساب سے قانون بنائے، اپنے حساب سے چیزیں کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سارے قانون انسان کو کمال میں نہیں لے کے جا سکتے. کیونکہ جب انسان قانون بناتا ہے تو اس قانون کے ڈیزائن کرنے میں اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کی آرزو ہوتی ہیں. جیسے اب ہم اپنے ویسے بچ کے ہمارا اپنا ملکی مسئلہ ہے، مثالوں کی کیا مثالیں دیں. مثال کے طور پر کوئی منسٹر بن جائے، کوئی ڈائریکٹر بن جائے تو کیا کرتا ہے؟ اپنوں کو فریق کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے. تو جب نکمے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ملک کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب آپ جس کی صلاحیت تھی اس کو آپ نے رکھا نہیں، جس کے اندر ایبلٹی تھی آپ نے اس کو نہیں کیا، تو آپ ایسے ہی کریں گے. اچھا کیوں کریں گے؟ خواہ مجبور ہیں، خواہشات نفسانی سے، دنیا کی محبت سے، دولت سے، ڈیزگنیشن سے، شہرت سے، کیونکہ یہ انسان کے اندر ہے. اب دنیا کا نظام اس کے اندر وہ درست نہیں کر سکتا. ہو جائے انسان کو خوف ہے، خطر ہے، لالچ ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں. ایسے یہ فطری ہے انسان کے اندر. ایسا نہیں کہ آپ بولیں کہ نہیں، انہی فطری اندرونی نظام کو مہار کرنے کے لیے پروردگار نے اپنا نظام بھیجا ہے کہ اس کو مہار کرے. کیونکہ یہ ایسے گھوڑے پر سوار ہے جسے لگام نہ دی گئی تو اسے تباہی کی طرف لے جائے گا. یہی بات آپ کے سامنے، آپ ماشاءاللہ سب اہل علم ہیں، اہل ذوق ہیں، آپ نے دنیا کو مطالعہ کیا ہوا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نظام آئے جسے انسان نے بنانے کی کوشش کی، کبھی کسی قوم کی طرف چلے گئے، کبھی کسی قبیلے کی طرف چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے. اب دنیا کے بہترین نظام جو دنیا دعویدار ہے، کتنے جتنے بھی نظام آپ دیکھو، چاہے وہ جتنے سسٹم آئے، سوشلزم، کمیونزم، جتنے بھی آئے، یہ سب جو ہے وہ انسانیت کو ارتقاء نہیں دے سکتے. آپ کے سامنے ہی ناکام ہو رہا ہے پوری دنیا. کمیونزم ویسے ختم ہو گیا، سوشلزم کے نعرے، ویسٹرن فلسفی بالکل تباہ ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ جس قانون میں جانور کی قیمت زیادہ ہو،
اور انسان کی اوقات نہ ہو تو وہ کہاں انسان کو ارتقا دے گا؟ وہاں پہ آپ کے سامنے جانور کے قانون زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کی مثال آپ کو کیسے ملتی ہے؟ وہ میں نے تو خود جا کے محسوس کیا، دیکھا بھی ہے، سب ہے، پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہے اس واقعے کو، یہ بہت بڑی غلط والا واقعہ ہے۔ ہمارے دوست ہیں جرمنی میں، ان کے خاتون ایک کام کرتی تھی آفس میں، کچھ دن نہیں آئی تو بعد میں جب آئی تو انہوں نے پوچھا کہاں تھی؟ کہا میری دوسرے شہر میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، میں وہاں تھی، تو دیر لگ گئی ان کی وراثت اور ان کے معاملات ڈسٹریبیوٹ کرنے میں، یہ ہو تو بس میں آ گئی، تو والد کو اولڈ ہاؤس میں رکھ کے آ گئی، اور ماں کی ایک نشانی تھی کتا، وہ اپنے ساتھ لے آئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کا قصور تھوڑی ہے، وہ سسٹم ایسا ہے، وہ ڈیزائن ایسا ہے کہ جس میں جانور امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ ناراض ہے انسان کو جانور سے محبت نہ ہو یا احترام نہ خیال نہ کرے بیٹھتے نہ، لیکن سسٹم ڈیزائن ایسا ہے۔ تو یہ انسان کو کہاں ارتقا دے گا؟ یا ابھی تک جتنے 100 سال ہو گئے، اب آپ بڑے بڑے ملکوں کے سسٹم دیکھ رہے ہیں، آپ چاہے وہ فرینچ دیکھ لیں، چاہے آپ اس طرف کی پوری دیکھ لیں، آپ برٹش دیکھ لیں، ہمارا یو ایس کو بھی وہ کتنے 100 سال ہو گئے، سب دیکھ لیں، انسان کی قیمت کیا ہے وہاں؟ ابھی کچھ عرصے پہلے تو آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھ لیا کہ کالوں کے ساتھ بلیک سیاہ فون، اس فون کے ساتھ کیا کیا انہوں نے کہ پوری دنیا روڈوں پہ باہر آ گئی آزادی کے لیے کہ بلیک لائف میٹر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نظام انسانیت کے لیے نہیں ہے، یہ چھپی ہوئی حیوانیت کا نظام ہے، یہ چھپا ہوا نظام، یہ ظاہر میں بہت اچھا لگتا ہے، یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یہ لگ جائے، وہاں چلے جائیں، یہ چلے جائیں، سڑکیں بڑی اچھی ہیں، یہ بڑا اچھا ہے۔ اور ہمارے بڑا مشہور جملہ بھی وہ لوگ بڑے آرام سے افتخار سے کہتے ہیں، جی ہم وہاں گئے، ہم نے اسلام وہاں دیکھا اور ہمیں مسلمان نظر نہیں آیا۔ یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے۔ کون سا اسلام؟ اسلام کی ڈیفینیشن پڑھی کبھی ہم نے؟ اسلام کیسے ہے؟ اسلام یعنی امنیت، یعنی صرف ایک الہ کی عبادت، صرف کوئی واحد ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو وہاں کیا آپ نے یہ دیکھا؟ وہاں آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہاں پر قانون جو ہے وہ بڑے طریقے سے جو ہے وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، اس کی وجہ اخلاق نہیں ہے، وہ کیمرے ہیں جو لگے ہوئے ہیں۔ آپ وہ کیمرے ہٹا دیں، آپ کے سامنے برٹش میں جب ایک زمانے میں لائٹ گئی، جتنے 100 کیمرے بند ہوئے تو لوگوں نے کیا کیا؟ یہ ابھی آپ کے سامنے جو امریکہ میں ہوا، یہ چھوڑتے ہیں یہ کووڈ کے اندر جب پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن ہونے والا ہے تو لوگوں نے کس طرح گھس کے سپر اسٹور کو جو ہے وہ چوری کی کہ کھانے پینے کا سامان بھی نہیں بچا، یعنی اتنا اپنے آپ کو جمع کر لیں۔ کیوں؟ کہ اصل میں اللہ کا نظام نہیں ہے، نہ اخلاقیت ہے، بس جہالت ہے۔ جانور کیا کرتا ہے؟ اپنے حصے کو چھینتا ہے، اسے دوسرے سے غرض نہیں ہوتی، اسے کیا دوسرے کو، جانور ہے وہ، تو وہ انسان ہے، وہ ایسا نہیں کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ انسان پیدا ہوئے، وہ انسان ہی آئے، لیکن اس نظام نے ان کو حیوان بنا دیا۔ کس حد تک حیوان بنا دیا آپ کے سامنے؟ دوسرے ملکوں میں اتر کر جو ہے وہ انسان کو کھلونوں کی طرح مارنا شروع کر دیا۔ کوئی سکھایا ان کو؟ یہ جو گیم ہم کھیلتے ہیں، بچے بڑے شوق سے کھیلتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کے دل کو سخت اور بربریت کر دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی گیم ہیں ابھی کھیلتے ہیں، کال آف ڈیوٹی اور یہ بچے جتنے بھی گیم کھیلتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ مارے گا وہ جیتے گا۔ کس کو مار رہا ہے؟ انسانوں کو مار رہا ہے گیم میں۔ کیا سکھا رہے ہیں اس کو؟ بربریت سکھا رہے ہیں، حیوان ہونا سکھا رہے ہیں، سخت دل ہونا سکھا رہے ہیں، اسے مارو اور آگے سامنے سے دکھاؤ بھی دشمن۔ یہی تو کیا ہے انہوں نے، کیا کیا ہے؟ آپ نے 20 لاکھ لوگوں کو مار دیا ہے انہوں نے۔ کس کو جواب دیں گے؟ کون ان سے پوچھے گا؟ اور ان کو اجازت کس نے دی تھی کہ کسی اور ملک میں آ کر اس ملک کا فیصلہ کرے؟ افغانستان میں کیا کیا کھنڈر بنا دیا اس کو۔ یمن میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے؟ ہزاروں بچے مار دیے گئے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ جب آپ بولتے ہیں تو یہاں پہ لوگوں کو خوف آتا ہے۔ کیوں؟
کہ ہمارے تانے وانے بھی وہیں جڑے ہوئے ہیں، ہمارے بچے بھی وہیں پڑھتے ہیں، ہمارے بھی سارے لوگ وہیں جاتے ہیں، وہیں سے سیکھ کے آتے ہیں. وہ کیا سکھائیں گے آپ کو؟ بربریت سکھائیں گے آپ کو، وہ انسان کی قدر نہیں سکھا سکتے. ہم اس خواب و خیال میں ہیں کہ یہ دنیا کی طاقتیں جو ہے وہ انسان کو، یہ جو نظام ہے ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے اور سب کچھ ہے. کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ کہاں کی ٹیکنالوجی ہے؟ انسان دعوے دار ہے کہ ہم مارس پہ جا رہے ہیں. ایک وائرس کو تو کنٹرول نہیں کر پائے، ایک وبا کو وہ بھی خود بنائی ہے، وہ بھی وبا پھیلی نہیں ہے، پھیلائی ہے. مار اپنوں کو بھی مارو. کیوں مارو؟ کیونکہ انسان ہی نہیں سمجھتا ہو کسی کو. چاہے لاکھوں مر جائیں، مر کے فرق پڑتا ہے. لاکھوں مرے ایسے ہی چاہتے ہیں جتنے کم زندہ ہوں گے حکومت کرنے میں آسانی ہوگی. تو یہ خدا کا نظام نہیں ہے. خدا کی مخلوق تو وہ ہے جسے حضرت نوح نے کہا پروردگار عذاب بھیج. عذاب میں تاخیر ہوئی، عذاب آیا، بچ گئے لوگ. جب پہنچے تو حضرت نوح کو کہا پروردگار نے یہ ریت سے کچھ چیزیں بناؤ. اس مٹی سے جب حضرت نوح نے چیزیں بنائی، جب وہ بن گئی تو خدا کہتا ہے اس کو توڑو. حضرت نوح نے کہا پروردگار میں نے بڑی محنت سے بنایا. تو کہا نوح اس مخلوق کو بھی ہم نے بڑی محنت سے بنا کیا. خدا کا نظام یہ ہے. خدا کا ہادی کون ہے؟ خدا کا ہادی وہ ہے جو طائف میں پہنچتا ہے تو لوگ پتھر سے لہو لہان کرتے تھے. حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہا حکم دے تو میں اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان میں دبا دوں. کہا نہیں، شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے. فرق دیکھا آپ نے دنیا کے نظام میں اور الہی نظام میں. یہاں پر جب اگر آپ تبیین ہی نہیں کر پائیں گے، جب آپ خود ایکسپلین نہیں کر پائیں گے کہ اللہ کا نظام کیا ہے، اللہ کا ہادی کون ہے، کیسے آپ آگے بڑھیں گے، کیسے آپ ڈیفائن کریں گے، کیسے آپ کھڑے ہوں گے اس مقابلے میں؟ کیونکہ کھوکھلا نظام ہے، بنیادی نظام ہے. تو جتنے بھی یہ رات سے گئے یہ ذہنی مریض ہو گئے سارے. یعنی سب سے زیادہ جو ان کی تعداد ہے سال میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے کی تعداد ہے. مگر جن کے مقابلے میں یہ لڑے آج تک اگر ان کا کوئی مر بھی گیا تو بھی وہ خوشحال ہے. اور کوئی بھی آج تک اس قابل نہیں ہو کہ کوئی بڑی ذہنی مریض. کیوں؟ کیونکہ خدا کے نظام کے لیے لڑ رہے ہیں. جب آپ خدا کے نظام کے لیے لڑتے ہیں تو پھر کھوکھلے نہیں ہوتے. پھر راتوں کو عبادتیں ہوتی ہیں، سجدے دلانی ہوتے ہیں، اور پھر اب جیسا بھی دشمن. تبھی تو آپ دیکھیں نظام کو کہاں لے گئے جوان کہ آج دنیا کی طاقتیں نہ ہواؤں میں ان سے لڑ سکتی ہیں، نہ پانی میں ان سے لڑ سکتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس الہی نظام کے لیے کام کر رہے ہیں جس کو خدا نے خود حاکمیت دی ہے. الہ کو پہچانے. ہم اصل میں خدا ہی کو نہیں پہچان رہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یسبح للہ، تسبیح اسی کی ہے. زمین اور آسمان اسی کی تسبیح کرتا ہے. سارے اسماء الحسنی اس ایک ذات میں، اس ایک نام میں جمع ہے. چاہے وہ خالق ہو، چاہے وہ رب ہو، چاہے وہ جتنی بھی رحمان و رحیمیت ہو، سب اسی الہ کے اندر جمع ہے. تو ہم خود اپنی زندگی میں فیصلہ کریں، کیا ہم اس الہ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اس الہ کی حاکمیت ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہوگی ہم بھی دنیا کی ظاہری حکومتوں کے لیے اپنی جانوں کو اور اپنی چیزوں کو پیش کریں گے. زیادہ محترم یہ مت سمجھے کہ اگر ہم دنیا میں کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں یا کوئی کام کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپس میں یا کہیں لڑائی ہو جائے یا کہیں کوئی ایک قتل ہو جائے یا کہیں کوئی فتنہ کریٹ ہو جائے تو آپ بھول جائیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ جو حدود الہی کو توڑا جاتا ہے اسے دنیا میں نہیں رہے گا، یہ قیامت تک جاری رہے گا. اگر ایک آپ کے جملے سے کہیں کوئی قتل ہو گیا تو قیامت میں بھی آپ کا مواخذہ ہوگا. آپ کے ایک عمل سے، آپ کے ایک سگنیچر سے، آپ کے ایک ارادے سے کسی قوم پر ظلم ہو گیا اور آپ نے اگر ظالم کا ساتھ دے دیا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ معاف کر دیے جائیں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کا معاملہ سے دنیا میں ختم ہو جائے گا؟ خدا نے اگر آپ کو کوئی کرسی دی ہے، کوئی طاقت دی ہے تو ایک ایک لمحہ خدا کی بارگاہ میں لکھا جا رہا ہے. آپ اگر آج ظالم حکومتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں
اور وہ ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے، آپ بھی اس کے برابر کے شکار ہیں۔ اور یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا، یہ دو سلاطینوں کی یا دو قوموں کی جنگیں نہیں ہیں کہ ختم ہو گئی۔ آپ ایک طرف ظالم ہے تو دوسری طرف نظام الہی ہے۔ آپ خدا سے جنگ کرنے پر تیار ہوئے ہوئے، آپ خدا سے جنگ کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ کی زبان نہیں ہل رہی ہے تو آپ شریک ہیں۔ آپ کا مواخذہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ویسے ہی ہوگا۔ جہنم خود آمادہ ہے اس شخص کے لیے کہ جو خدا کے نظام کے مقابلے میں آئے گا۔ یہاں ختم نہیں ہوگا معاملہ، بولے ختم ہو جائے گا، نہیں ختم ہوگا۔ حدود الہی ہیں۔ حدود الہی کو اگر کوئی ایک شخص توڑتا ہے تو وہ اکیلا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا ہے، خدا نہ خواستہ اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں، وہ اکیلا ذمہ دار ہے۔ لیکن جہاں حدود کو ایسا پامال کیا جائے کہ جہاں قومیں گناہ کرنے لگے، قومیں تباہی کی طرف چلے جائیں، تو پھر جنگ خدا کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ پھر ایک معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ بولیں گے نہیں ایک نے کیا تھا تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، اس ایک نے کام ایسا کیا کہ لوگ اس گناہ میں شریک ہو گئے، قومیں اس گناہ کے اندر آ رہی ہیں۔ یہی کیا یزید نے۔ یزید کا معاملہ اس کی تنہائی اور غلط کا نہیں تھا کہ آپ بولیں نہیں وہ غلطی ہو گئی اور معافی ہو جائے گی، کیسی معافی ہوگی؟ قوم جب سو گئی اور برباد ہو گئی، حلال الہی کو حرام کر دیا جائے اور حرام الہی کو حلال کر دیا جائے اور قوم غفلت میں آ جائے، تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ پوری قوم بربادی کی طرف جا رہی ہے؟ اور اس پوری قوم کو، ملت کو، اسلام کو بچانے کے لیے اللہ کا نمائندہ آیا ہے۔ اللہ کا نمائندہ ہے۔ وہ نظام الہی ہے، الہی نظام الہی آیا ہے۔ کس نظام کے مقابلے میں؟ اس شخص کے مقابلے میں نہیں آیا، صرف اس ایک نظام کے مقابلے میں آیا جو نظام پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ وہ نظام کہ جب وہ دشمن جو انسانیت کا دشمن ہے، اس نے جو ہے وہ خدا سے مہلت مانگی تھی کہ میں ان کو اغوا کروں گا، وہ اپنے اس نظام کو لیتا ہوا ظالم محترم نیچے رکھایا ہے، اور آ کر ایک ایسے مقام پر آ کر نفوذ کر گیا اور منافقت کے چہرے کو پہچان کر، پہن کر بالکل اسلام کے مسلک پر آ کے بیٹھ گیا۔ اصل امتحان یہ تھا، وہ اگر آپ کو کوئی زبان سے کہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں تو آپ کو واضح پتا ہے، لیکن اگر کوئی اتنا دور ہو کے آئے، اس مقام پر آ جائے، اس مسند پر آ جائے جو مسند رسول ہو، تو وہاں قوم جو ہے وہ کھوکھلی، کیونکہ قوم اندر سے ان مشکلات کا شکار تھی، اور وہاں معاملہ اگر کسی ایک جگہ کا تھا، کسی معاملے کا نہیں تھا کہ آپ بولیں کسی ایک جگہ کا مسئلہ تھا، یا جسے لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی شہزادہ کہاں سے شہزادہ، یہ باطن نظام الہی جو ہے، یہ ظاہری جو حدود الہی ہیں، یہ ظاہری حدود الہی کسے کہتے ہیں؟ ظاہری حدود الہی یہی کہ جو اللہ نے ہمارے لیے واجبات ہیں، ہم ان کو خیال رکھیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، واجبات ہیں، کام ہے، یہ سارے چیزیں حدود الہی ہیں، ہم نے ان کو قائم رکھنا ہے۔ لیکن اس باطن حدود الہی میں اصل میں ولایت ہے، اور دشمن اس نہج پہ آیا کہ اس نے باطن نظام الہی میں تبدیلی کرنا چاہیے۔ یعنی کیا؟ یعنی ولایت کے مقابلے میں بادشاہ لاؤ، ملکوتیت لاؤ، حکومتیں لاؤ، کس کے مقابلے میں؟ ولایت الہی کے مقابلے میں۔ وہ تھوڑا سا مشکل موضوع ہے جانے محترم، لیکن جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا ہم درک نہیں کر سکتے کہ ہوا کیا امت کے ساتھ اور ہو کیا رہا ہے امت کے ساتھ۔ باطن کو تبدیل کیا، باطن یہی تھا، نظام تبھی چلے گا جب بلی ہوگا، کیوں؟ کیونکہ الہی نظام ہے، تمہارے گھر کا نظام تھوڑی ہے، تمہارے اولاد کا نظام تھوڑی ہے کہ تم بولو کہ نہیں جو دل چاہے آ جائے۔ کیسے کوئی آ جائے؟ 1,24,000 پیغمبر کو خدا نے کیوں بھیجا؟ کیوں اپنے نبیوں کو، کیوں نظر پیغمبروں کو بھیجا؟ کیونکہ جانتا تھا انسان میں طاقت نہیں ہے ارتقا کی، انسان کے پاس نہیں ہے، جتنی کوشش کر لے یہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جس کے لیے اسے خلق کیا گیا۔ اسی لیے اپنے بندے نے پوچھا
خدا نے خلق کیا تھا، خدا ایسے بھیجے تھا، تو انسان بھیج دیا رہے جس طرح بھی رہے، خود ہی سیکھ لے گا۔ مگر یہ ساری چیزیں تو سیکھنی تھی انسان نے، پہلے جو ہے وہ کچھ نہیں تھا، تو اس نے جو پہاڑوں سے رہتا وہ آیا اور آگے کی طرف بڑھا، تو خدا نے اسے عادی بھیجے جو اسے طریقہ سکھاتے رہے۔ صرف یہ نہیں تھا کہ اس کو کھانے پینے کا طریقہ سکھانا تھا، بلکہ اسے زندہ رہنے کا طریقہ سکھانا تھا، اسے پرستش کا طریقہ سکھانا تھا، اسے عبادت سکھانی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت پرستش اس کی فطرت میں تھی۔ جب اسے صحیح خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے بتوں کی پوجا کی، یہ پرستش تھی اس کے اندر، لیکن اس کے لیے الہ بنائے، یہ بنائے۔ کیوں بنائے؟ کہ اس نے عبادت تو کرنی تھی، وہ اس کے اندر ہی تھا، لیکن اسی کو لے کر چلتا رہا، اپنے بندوں کو بھیجا۔ اور اگر اتنا ہی تھا کہ خود ہی انسان چلا لیتے تو پھر خدا نے اتنی زحمت کیوں کی؟ کیوں ان کے لیے تکلیفیں برداشت کی؟ کیوں مشکلات برداشت کی؟ اور پھر جب انسان کمال پر پہنچ گیا اور اس کی عقل اس قابل ہو گئی تو خدا نے نبوت کو روک دیا، اور پھر اس کے بعد بھی انسان کو چھوڑا نہیں کہ ہم تو تمہارے حال پہ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ اتنی بڑی بلڈنگ بنائی جسے ہزاروں سال لگ گئے، 1,24,000 کو ممبروں کو بھیج کر سب کچھ بنایا۔ ہم 4, 5, 6 منزلہ بلڈنگ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کمپنی بہت خرچہ کرے بلڈنگ بنانے میں تو اس کو چھوڑ دیں۔ ابھی آپ کی اتنی بڑی کمیونٹی کی بنائی تو ابھی کیا بغیر مینجمنٹ کی چھوڑ کے تم لوگ خود جیسے چاہو؟ وہ لوگوں نے اتنی محنت کی اتنے سالوں میں تو اس کو بنایا، اب میں اس کو انتظامیہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھوں گا۔ کیوں؟ تاکہ یہ قائم رہے اس ہدف کی طرف جس کے لیے میں نے اس کو بنایا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہمارے لیے ہے، تو کیا خدا اس نظام کو جو انسان کے انتخاب کے لیے تھا چھوڑ دیتا نبی کے بعد؟ نہیں، میں خود اس کو چلانے کا ناظم بھیج رہا ہوں، خود بھیج رہا ہوں، خود چلا۔ اسی لیے کہا کہ بلغ ما انزل الیک، اے رسول ابلاغ کر دے اس کا جس کا میں نے آپ کو کہا ہے۔ اور رسول خدا بھی جانتے تھے اندر ساروں کو، رسول خدا بھی تھوڑا سا وہ ہے کہ پتہ نہیں مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ رسول خدا کو کہا کہ نہیں، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، یعنی گویا رسالت مختلفی سے کام دے، اسی کام میں دی، یہ ہو گیا تو رسالت پوری ہو گئی۔ اب جب یہ بھیجا، کہا آپ کہیں آپ کافر مایوس ہو گیا، آپ ان کو چھوڑ دیں، ہمیں لائی ہے۔ تو جب وہ کہہ دیا گیا کہ من کو تو مولا کہ وہ سب مولا ہے، اب مولا کی معنی آپ کچھ بھی کرتے رہے، آپ کا جو دل چاہے کرے، ٹھیک ہے۔ اب کم سے کم آپ نے ترجمہ مولا کا دوست کیا، تو چلے دوست ہی نہیں، کہ جو رسول نے کہا جو میرا دوست ہے وہ علی کا بھی دوست ہے، تو اب دوستی جو نبھائے کم سے کم، دوستی نبھائے۔ اب جو علی کا دشمن ہے اسے دشمنی کو کریں، اب یہ دوستی کیسی؟ رسول سے بھی محبت، حسین کو بھی سلام اور یزید کو بھی سلام، یہ کیسے ہو ہی نہیں سکتا؟ یعنی پورا مسئلہ ہے کہ آپ الہی نظام سمجھے ہی نہیں۔ آپ اصل میں ہمارا بھی قصور ہے، ہم بھی کمپیئر کرتے ہیں اللہ کے نمائندے کو عام لوگوں کے ساتھ، ہمارا بھی ہے۔ اس لیے مائک صحیح کروا دے ورنہ کل میں نہیں پڑھوں، سلام بھیجے محمد بڑی رحمت ہوتی ہے انسان جب کہیں پہنچتا ہے اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک طالب علم کتنی جو ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے، جو اس کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی ہے، خدا کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جو اس کا بدن ضعیف ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ بڑا تحمل کر کے رہا ہوتا ہے مسلسل۔ تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو کہ دنیا میں آپ کانسرٹ میں چلے جائیں تو دنیا کا ویسے ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہوگا، لیکن اسلام کیونکہ سستا دین ہے، سستی چیز ہے، اور مولانا بھی کچھ نہیں کہتا تو چلو جیسا بھی سسٹم میں چلا تو بھائی آپ مہنگا ترین ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، آپ کو صرف سانس کے لیے عالم کو آپ کو آواز آئی اب آپ جو بھی تعریف کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اوپر ہے، لیکن یہ نظام الہی ہے، ظاہر محترم
یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم یہ گفتگو نہیں کرتے کہ ہمارے کو باوجود نے ہمیں سکھایا ہے، نہیں، یہ سب کے لیے اوپن ہے، یہ الہی نظام ہے، اور اس الہی نظام کے مقابلے میں جو بھی آئے گا تو سمجھ لے وہ دنیا کا نظام ہے اور وہ خدا سے دشمنی کو جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں بہرحال اس سب کو خیال کرتے ہوئے جس طرح ہمارے ائمہ نے خیال کیا ہم بھی اسی کا خیال کرتے ہیں، وہ ایک ہدف کی طرف بڑھنا ہے کہ جو ایک آخری ہدف ہے انسان کی خلقت کا، تو وہاں میں بھی جو اس دنیا کو نجات دے گا وہ الہی نمائندہ دے گا۔ اب آپ کی دنیا کا کوئی نظام انسانیت کو اس جس نہج پہ ہم پہنچے ہوئے، مثلا ابھی کیا ہوگا دنیا کا؟ دنیا جس فساد میں مبتلا ہے، دنیا جس مشکل میں مبتلا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہاں اقتصادی مشکلات ہیں، جہاں پر سوشل مشکلات ہیں، جہاں پر فیملی ایشوز ہیں، اور آپ کھولتے چلے جائیں کھولتے چلے جائیں کھولتے چلے جائیں، تو اب اس کو کون صحیح کرے گا؟ کیا پروردگار نے دنیا اس لیے بنائی تھی؟ یہ جو ہو رہا ہے تو پھر تیری حکمت تیرا پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ ہم نے تو اپنے بندے بھیجے، تمہیں نے خیال نہیں کیا، تم نے خیال نہیں کیا، ہم نے تو آپ بندے بھیجے، ہم نے تو سب کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے بعد ائمہ کو بھیجا، 11 بھیج دیے، تم نے 11 کے ساتھ کیا کیا؟ 12ویں کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہے، جب تم کسی قابل ہو جاؤ گے کیوں؟ کیونکہ نظام الہی ہے، اور امام جو ہے وہ امت کے ساتھ چلتا ہے، امت تیاری نہ ہو، اگر آ کر ون مین شو ہی کرنا ہے تو پھر پروردگار اتنے سال غیبت نہیں کرتا، تو دہلی بھیج دیتے، کیوں نہیں بھیجا؟ کیوں ائمہ علیہ السلام نے قوموں کو امتحانوں میں ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ کیونکہ قوم خود تیار ہو، بصیرت ہو، جب ایک دوسری چیز زینت بن جائے گی تو قوم ٹریک ہوگی۔ یہی ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، یہی ہو رہا ہے، وہی ہوتا رہے گا، امتحان ہے۔ یا خدا کو مانو اپنا پروردگار، اپنا مالک، اپنا رب، مالک یوم الدین نماز میں پڑھتے ہو مگر زندگی میں مالک ہے نہیں وہ تمہاری، کیونکہ آپ کی ہماری زندگیوں میں مالک تو کچھ اور ہے، ہماری درگاہیں، اور بہرحال جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہو، پوری دنیا کا ہے ایسا ہے، جو اسلام ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، اسلام کسی ایک جگہ کے لیے تو ہے نہیں، اسلام تو پورے عالم، اور کم از کم جو مسلمان قومیں یا مسلمان حکومتیں ہیں، مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اب ان مسلمانوں کا حال دیکھیں دنیا کے اندر، یہ خدا پر ایمان کم ہے ان لوگوں کا، اور دنیا پر ایمان زیادہ ہے۔ آپ کے سامنے اب آپ دیکھیں حکومتیں کیسے کیسے تعلقات جوڑ رہی ہیں، اسلامی حکومتیں، اور اسی طرح بڑے سانے کو چھپانے کے لیے آپ کے اندر فرقہ والی پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ لوگ پھیلا رہے ہیں، اور کون پھیلا رہے ہیں؟ یہ کہاں ایک اچانک سے اتنے سال سے جو ہے وہ باہر آ گیا، سب پتہ ہے ان کو، سب آپ کی کتابوں کے اندر ہے، سب مفتی منیر الرحمان نے خود کہا کہ ہمیں پتہ ہے سب آپ کی کتابوں میں، ہم سب جانتے ہیں، بس ہم کہہ رہے بس ذرا اعلان نہ پڑا کرے گا۔ اب کون سی مشکل آ گئی ہے؟ اب کون سی عظمت آ گئی ہے؟ اب کون سب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمارے مہاراج نے فتویٰ ہے، آپ احترام کریں، ان کی مقدسات کا ہم احترام کرتے ہیں، کبھی ہم کیوں کسی کی گفتگو کریں؟ جب ہمارے اپنی ہی گفتگو ختم نہیں ہوتی ہے، تو آپ یہ تو دیکھیں انہوں نے جو کر رہا ہے یہ کون ہے، اس کو کس نے پیسے دیے، اس کو کس نے بھیجا ہے؟ تو جہاں سے بھیجے گئے تو وہی واپس چلے گئے، انہوں اگر پتہ چلا اب اگر دین کے لیے کوئی کر رہے ہوتے ہیں تو نجف جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں۔ بھائی اب آپ اتنے نابینا ہیں، اتنا ہی نہیں، آپ دنیا کو بیوقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ سب پتہ ہے کہ جو بول رہا ہے، جس کی زبانیں کہاں سے پیسے آتے ہیں، سب ایسی ہے۔ اب کون کو کہاں، کون سمجھدار ہو گئی ہے، کون جذبات میں نہیں آئے گی آپ کی اس طرح۔ بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی مستقیم ہی رکھے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نمائندے سے جنگ پر روانہ نہ کرے اپنے آپ کو۔ اگر حسین کے مقابلے میں چاہے وہ سوچیں اٹھنا شروع ہو گئی نا
تو آپ اللہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں. اور یاد رکھیں یہ ذلت دنیا میں بھی لکھی ہوئی ہے اور آخرت میں تو وہ پھٹکار پڑے گی کہ غم نہیں ملے گی. وہاں سے سٹینڈ اپنا کریں. کیوں کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے کیا خوشی دے گا؟ اس کا مطلب ہے آپ خدا کو سمجھے ہی نہیں. کم از کم ہم مسلمان ہوتے ہوئے اتنا فرق رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان حکمران سے پوچھ سکیں. بہرحال حکمران سے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اسلام کی حاکمیت کی بات کریں, وہ سب کو سمجھائیں گے. سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں. ایک آج کا تو کل ہو گیا سافٹ ویئر اپڈیٹ. وہ ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آرمی کے علاوہ کوئی اپڈیٹ کر ہی نہیں سکتا ان لوگوں کو. تمہارا جو آرمی کے حضرات یہاں بھی آتے ہیں سنتے ہیں تو وہ انہیں کا فرق بنتا ہے کہ ملک امپورٹنٹ ہے. لا الہ الا اللہ کے نام پر جدا ہوا ہے. اسی الہ کی خاطر اسی الہ کو اپنا پروردگار سمجھے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. قدرت رکھتا ہے, اس کی قدرت سے کوئی فارغ نہیں ہے. کوئی دنیا کا جتنا بڑا فرعون جو ہمارا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا, جس نے اپنی حکومت کو بنایا ہوا تھا, وہ بھی موسیٰ کے رب کے بنائے ہوئے راستے میں ڈوب گیا. تو یہ جتنا بھی شور شرابہ یہ سب ایسی ہے. اور ہمیں سب کو مل کے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, جو بھی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ جیو, جو بھی ہے جو صحیح اپنے دین کو جانتا ہے وہ اس دنیا کی نجات کی طرف بڑھ رہا ہے. اور نجات کوئی نہیں دے سکتا سوائے خدا کے نمائندے کے. اسی کے انتظار کی طرف عزیزان محترم بڑھنا ہے اور ہمیں اسی طرف جانا ہے. اور ہم اس طرف سمجھیں, اپنے آپ کو بابصیرت رکھیں اور اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھیں کہ ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے اس دور کے اندر. ہم اس کو لے کر آگے بڑھیں. وقت خادم تھا مسجد کوفہ کا, اور اس زمانے میں نجد کے دو قبیلوں میں اختلافات ہو گئے, جس کی وجہ سے مسجد کوفہ کے ظاہر کم ہو گئے. تو کوئی اب آتا نہیں تھا, تو ظاہر خادم کا بیچارہ جو ہے وہ فقر کی حالت میں آ گیا, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. تو بہرحال امام کی خدمت میں کہا, مولا میں راضی رہوں گا اس مشکلات میں اگر آپ مجھے اپنی زیارت کروا دیں. یعنی اگر یہ تکلیف مجھے دینی ہے, اس تکلیف میں رہنا ہے, تو پھر میں راضی ہوں, مگر زیارت تو کرا دوں. کہا شب تھی, رات تھی, مسجد کوفہ تھا, اور وہ جہاں پہ وہ مقامات ہیں, جہاں زدنوں کا مقام ہے کشتی کے رکنے کا, پھر رکا. کہا میں وہیں پہ تھا, تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ دو لوگ جو ہے وہ مسجد میں آئے. ایک چہرہ اتنا نورانی تھا, اور میرا ہاتھ پکڑا, اور ایک ہاتھ میں مجھے مصلی دیا, جہاں نماز دی. اور وہ جہاں مولا متقین کا ثابت کیا کرتے تھے, اس قضا کے مقام پر مجھے لے گئے. کہا کہ مجھے بچاؤ. یعنی وہ بچھایا, بڑا نورانی سا مصلی تھا. اس ہستی میں نماز پڑھی, نور اتنا تھا کہ میں دیکھ نہیں پایا چہرے کو. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو اچانک سے ایک کرسی لگ گئی, اور امام اس پہ تشریف فرما ہو گئے. اور میری طرف کہا کہ جو تم نے کہا تھا, جو تم نے حاجت کی تھی, وہ تو پوری ہو گئی, اور کیا مانگتے ہو؟ یہی حاجت تھی کہ زیارت ہو جائے, تو یہ تو پوری ہو گئی, اور کیا مانگتے ہو؟ کہا مجھ سے اس جلوے کو دیکھ کے کچھ بولا ہی نہیں گیا, کچھ مجھ سے کہا ہی نہیں گیا. اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ میں وہی تاریکی ہے, وہ تاریکی تھی. عزیزان محترم, تمنا کرنا امام کی یہ بہت مہم ہے. یعنی آپ کو اس یقین پہ پہنچنا کہ ہمارا امام, ہمارے وقت کا امام حاضر ہے. جب آپ کو پتا ہو کہ صاحب زندہ ہے, آپ کا صاحب آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے, تو پھر خوف کیسا ہے, پھر خطر کیسی ہے. اس پوری دنیا میں وہ واحد اللہ کا نمائندہ ہے جو اپنے نظام کی خود حمایت کر رہا ہے, خود حمایت کر رہا ہے. جو اس کے ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ انہیں خود لے کر جا رہا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے کر لیا دن جوانوں نے, کیسے کر لیا, یہ کیسے اس مقام پہ کوئی جوان پہنچ جاتا ہے
کہ ہواؤں کے نظام کو چیر دیتا ہے، کیسے یہ اتنی ترقی اپنے اندر حاصل کر رہا ہے جوان. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے امام ہے. جب وہ امام کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے ساری چیزیں کھول رہا ہے. یہ علم اور دانش، جسے ہم دانش کہتے ہیں، جسے ہم علم کہتے ہیں کہ بہرحال انسان کو ضرورت نہیں ہے، انسان بڑا ترقی یافتہ ہو گیا ہے. کوئی بھی علم بغیر سرپرستی امام کے حاصل نہیں ہو سکتا. یہ کھوکھلے ہیں، جتنے بھی علم ہیں یہ کھوکھلے ہیں. یہ انسان ابھی تو انسان نے علمی طور پر کچھ ارتقا ہی نہیں کیا جتنا بھی کر رہا ہے. ویسے بھی روایات میں کہ جتنے بھی ترقی کر لے گا یہ صرف 2 لفظ ہوں گے. جب امام تشریف فرمائیں گے تو 25 حروف تک عقلیں رشد کریں گی. کہاں پہنچے گا انسان؟ خوف کیسا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یقین کی منزل پہ نہیں پہنچ رہے. بحیثیت مسلمان آپ اسلام کی بات، آپ فرقے کی بات ہی نہ کیا کریں. اصل اسلام، اصل حقیقت اسلام فرقہ ہے ہی نہیں. حقیقت اسلام تو ایک امت واحدہ ہے، اور اسی امت واحدہ میں ہمیں سب کو جمع کرنا ہے، خود بھی جمع ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ایک کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ایک سب کے لیے مشترک ہے. سب کے لیے مشترک ہے. 12واں امام سب کے لیے. اب اگر کوئی فرقہ اس 12ویں کی مخالفت بھی کرتا ہو، سمجھ لو کہ یہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، یہ اللہ کے حدود سے مقابلہ کر رہا ہے. تو یہ آپ گھبرائے نہیں کہ کچھ نہیں ہونا. ویسے بھی یہ ایک مارکہ جو کربلا میں پیش آیا ہے یہ بہت بڑا مارکہ تھا، اور اب یہ دوسرا مارکہ پیش آنے والا ہے کہ جو سب سے بڑا مارکہ ہے. ظاہر سختیاں تو ہیں، تحمل بھی ہے، برداشت بھی ہے، لیکن جب آپ اپنے وجود میں اس نظام کو حاکم کریں گے تو یہ وجود خود بخود ظہور کرے گا. جب یہ ظہور کرے گا تو آپ کو خود بخود نجات کی طرف لے جائے گا. زیادہ مرل میں زیادہ واضح نہیں ہوتا. اور یہی وجہ تھی کہ سید الشہداء علیہ السلام خدا کے نمائندے تھے. کس مقام پر جو ہے وہ نہ صرف اپنے اطراف کے لوگوں کو لے گئے بلکہ اس خاک کو بھی لے گئے جس خاک پہ آئے تھے. دنیا کی کوئی خاک شفا نہیں، شفا کی شفا وہی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ ایت اللہ شمس الدین نے اس کو اپنی کتاب میں بیان کیا کہ کشتی میں سفر کر رہا تھا. کشتی میں سمندر میں طوفان آیا. اس سے تھا کہ کہیں ایک طوفانی لہریں ان کو ڈبا نہ دیں. تو جو اللہ تھا کشتی کا وہ شخص کے پاس آیا، جانتا تھا. کہا کہ تمہارے پاس تربت خاک کربلا ہے، تربت کربلا ہے. کیونکہ اسے پتا تھا کہ عبادت گزار ہے، اس کے پاس ہوگی. خاک ہے. کہا تھوڑی سی دو. تھوڑی سی دی اور پانی میں ڈال دی. وہ جو پانی تالاتم کر رہا تھا وہ ٹھہر گیا. یہ صرف بیماروں کی شفا نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تم سفر پر جاؤ تو اپنے ساتھ خاک کربلا رکھو، یہ تمہاری حفاظت کرے گی. کیا کیا ہے امام حسین نے انتخاب پر؟ کتنا عظیم کام ہوا ہے اس خاک میں. ہاں اللہ تعالیٰ نے محترم بہت بڑے ایک مرثیہ خواں تھے، ایرانی تھے لیکن قدیمی علاق میں رہتے تھے. بہت لوگ بلاتے تھے مگر آتے نہیں تھے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا سید الشہداء کو. خواب میں امام نے کہا کہ جائیں پرانے شہر جائیں، وہاں جا کے عزاداری کریں. وہ قدیمی ماتمداری کو انہوں نے آ کے شروع کیا. آخری ایام میں زندگی کے مریض ہوئے بہت. تو انہوں نے اپنے ایک دوست کو بلایا جو ان کا بڑا قریبی دوست تھا. اسے کہا کہ حسین متر، میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں جسے میں نے کسی کو بتایا نہیں. کہا کہ یہ چند دنوں میں شدید مریض تھا اور بخار اتنا تھا کہ مجھے پیاس جو ہے وہ طلب ہوئی، پانی طلب ہوا. تو میں نے، میری 3 بیٹیاں ہیں تو میں نے تینوں کو پکارا. کہا ایک ہے رضیہ، ایک ہے مرضیہ، ایک ہے فاطمہ. کہا اس بخار میں جب مجھے پیاس کی لگی تو میں نے کہا رضیہ. تو میں نے دیکھا کہ ایک باحجاب برقع پوش مجھے اندر دکھاتے ہوئے تشریف لائی.
کہتے ہیں ان کے حجاب نے مجھے آنکھوں کو اٹھنے نہیں دیا. پھر میں نے اپنی بیٹی کو دوسری آواز دی مرضیا, تو پھر دیکھا یہ خاتون چند قدموں کا بھی مگر پھر بھی مجھ سے اٹھا نہیں گیا, کچھ کہا نہیں گیا. پھر جب میں نے کہا فاطمہ تم خاتون ہو کہ نہیں, کہا ہم آ گئے ہیں. خواب نہیں دیکھ رہے, نیند میں نہیں ہے, جب اپنے حواس میں ہے یعنی اس مقام پہ آدمی پہنچ جاتا ہے. کہا بی بی مجھے حیا اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو کچھ کہوں. کہا ساری زندگی تو تم نے ہماری خدمت کی, ہماری نوکری کی ہے, ہماری زندگی ہے نہیں کس کی نوکری, ہم مرضیاں پڑھ رہے مسائل پڑھ رہے تھے ہمارے بیٹے کی, تو ہماری نوکری ہے. اب اگر ہماری طرف سے کچھ کرنے کا وقت آیا ہے, کہاں پانی چاہیے, کہاں پانی, مجھے پانی کا گلاس دیا, اور ایسا پانی جس کو میں نے کبھی پیا ہی نہیں تھا. جیسے ہی پانی میرے ہاتھ میں آیا, کیونکہ بچپن سے عادت تھی پانی کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم, کہا جیسے ہی چولہے نکلے بیوی نے پیا شروع کر دیا. وہ ماں اس میں جتنا پیس کے بالا ہو, وہ جو ہر گھر گھر گلی آتی ہو اداروں کے آنسو کو جمع کرنے, کہا گریہ شروع کر دیا. بیوی نے کہا آج مرزوق مسائل نہیں پڑھوں گا ہمارے. کہا بیوی مرض بہت زیادہ ہے, ڈاکٹر نے منع کیا ہے پڑھنے سے, لیکن آپ کی خاطر پڑھ دیتا. بیوی کون سے مسائل پڑھو, کون سے مسائل پڑھو. بیوی نے بھی اپنے بیٹے کے بڑے عجیب سے کا اظہار کہا علی اصغر کے مسائل. ماں جانتی ہے نا بیٹے کا کام, بیٹے کو بیٹے کا ہاں لانا ہے. علی اصغر بابو لوائچ ہے. بڑے بڑے علماء علماء کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی مشکل ہوتی تھی نا, ہم کربلا کے سب سے چھوٹے شہید سے منتظر ہو گئے. یہ سارے دروازے کھولتا ہے, یہ ساری حاجتوں کو پورا کرتا ہے. کیا کیا اس بچے نے, یہ بابو لوائچ ہو گیا. جو میرے مولا نے اس وقت جب کوئی نہیں رہا کہا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا. دیکھا تو خیموں میں قرآن مچ گیا. خیموں میں جب قرآن مچا صدا آئی, مولا ہے کہا میں نے آپ کو کہا تھا بہن جب تک میں زندہ ہوں خیموں کی آوازیں باہر نہ آئیں. کہا جب سے آپ نے اپنی غربت کا اعلان کیا یہ بچہ کسی آغوش میں آرام نہیں کرتا. 6 ماہ کا بچہ ہے جسے تاریخ بیان کرتی ہے. اب 6 ماہ کا بچہ تو اپنی ماں کی آغوش میں آرام کرتا ہے, لیکن کتنا بے چین ہے جیسے ہی بڑھنا ذہن کی آغوش میں ہے. امام لے کر چلے اپنی آبا میں, دشمن سمجھے کہ امام قرآن لا رہے ہیں, لیکن قرآن نہیں تھا, قرآن کو چھوٹا سورہ ہے. امام نے بڑی بلندی بچا کر کہا کہ اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں تو اس پر رحم. ہاں اگر بچے کو دیکھا تو دشمن کی فوج میں بھی قرآن بچ گیا. منہ ادھر کر کر کہتے ہیں کہ گریہ کرنے لگے, لیکن اس لائن نے کہا کہ اگر یہی معاملہ رہا تو ہم جنگ ہار جائیں گے. کیا کہا, بولا اس چھوٹے سے سورے کو خاموش کر. امام اس پھول کو لائے تھے جو مرجھایا ہوا تھا, اس کو آبیاری, اس کو پانی دے کر اسے کھلانا چاہتے تھے, لیکن وہ کھلا. جب تیر آیا نا, تیر اور آج پر حضرت علی اصغر کی گردن پر لگا تو مختل کرتا علی اصغر پلٹ گئے. اس حالت بابا کو دکھانا نہیں چاہتے تھے. ہاں مقتل اور بھی جملہ اس کا
حملہ کیا، نہیں، تیر نے آ کر علی اکبر کی گردن کو نہر کیا جیسے اونٹ ہو گیا۔ علی اکبر اسی مسکراہٹ کے ساتھ رہ گئے۔ اس خون کو میرے مولا نے اٹھایا، نہ آسمان لیتا تھا نہ زمین لیتی تھی، اپنے محاذے پر لگایا۔ ہاں عزیزان محترم، ارے وہ حسین جو صبح سے جنازوں کو لا رہا تھا، لا کر نہ جانے اس جنازے میں ایسا کیا تھا جو بھاری ہو گیا۔ ایک قدم آگے ہے، ایک قدم پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں عزیزان محترم، مقتل مختلف چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جنازہ خیمے نہیں گیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں گیا مگر تحمل نہ ہو پایا، جلد امام نے واپس لیا، کیونکہ ایک ماں تھی جو اس کو دیکھ کر ختم ہو جاتی۔ اب جب یہ لیا تو میرے مولا نے پھر وہ کے پیچھے رک دیا، اپنی تلوار سے ایک چھوٹی سی قبر بنائی ہے، اس قبر کے اندر علی اکبر کو دفنایا۔ کہتے ہیں کہ امام سے اٹھا نہیں گیا، آواز آئی حسین اب اٹھ جاؤ، اس خاک کو جھاڑ کر حسین اٹھے۔ ہاں میں نہیں جانتا، مقتل خاموش ہے کہ کیوں میرے مولا نے خیموں کے پیچھے دفنایا تھا۔ شاید یہ وجہ ہو کہ عصر عاشورہ جب نیزوں سے مارا جائے گا تو یہ رباب کا لاز دشمنان اسلام کو، دشمنان پاکستان کو فکر کا والیت کر رہے ہیں، آپس میں مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، پروردگار ان کو ان کے شوم مقاصد میں ناکام بناؤ، جو بھی دشمنان پاکستان ہے ان کو نیست و نابود فرماؤ، مسلمان جہاں جہاں کی اپنی آزادی کی جنگیں لڑنے میں کامیابی عطا فرماؤ۔ پروردگار ہمیں وقت کے امام کے لیے اپنی ہر زندگی کی فیلڈ میں کامیابی عطا فرماؤ، ہمیں عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرماؤ، جو بے اولاد ہیں حضرت اولاد صالح عطا فرماؤ، جن کے بچے بیمار ہیں، لوگ مریض ہیں، پروردگار ان کو بھی جلد کے شفا کاملہ